یہ بیان ہے کہ موت کے تعلق سے ہر شخص کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن مجھے اس دنیا سے جانا ہے۔ موت اور قبر کا بیان کس وقت ایمان لانا بیکار ہے۔ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ اس سے بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں اور بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت ایمان لانا معتبر نہیں، کیونکہ ایمان تو اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کا نام ہے، اور اب تو فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے۔ اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے۔ مسلمان کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے گندے ہوئے آٹے سے بال کو نکال لیا جائے اور آٹے کو پتہ نہ چلے۔ ایسے ہی مسلمان کی روح کو نکالا جاتا ہے کہ مسلمان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اور کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ کافر کی روح ایسے نکالتے ہیں فرشتے جیسے ایک کانٹے دار درخت پر ایک اونی لباس یعنی دوپٹہ ڈال دیا جائے اور اس کے بعد اس کے ایک کونے کو پکڑ کر کھینچا جائے تو جس طرح وہ دوپٹہ جو ہے ریزہ ریزہ ہو کے نکلتا ہے، ایسے ہی کافر کے جسم سے فرشتے روح کو نکالتے گئے، روح ریزہ ریزہ ہو کے نکلتی ہے۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ میں رہتی ہے۔ یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، آدمی کا بدن ہو یا جانور کا، پیڑ ہو یا پودے، یہ باتیں غلط ہیں، اس کا ماننا کفر ہے۔ اسی کو اواگن اور تناسخ کہتے ہیں۔ موت کیا ہے؟ موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے، لیکن نکل کر روح مٹتی نہیں ہے بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر ایک روح کے لیے الگ جگہ مقرر ہے، قیامت آنے تک وہیں رہیں گی۔ کسی کی جگہ عرش کے نیچے اور کسی کی اعلیٰ علین میں اور کسی کی زمزم شریف میں، کسی جگہ پر رہتی ہیں روحیں۔ اس کے اعمال اس کے عمل کے اعتبار سے اس کی قبر پر رہتی ہیں، اور جس کے عمل جس طریقے سے ہوتے ہیں اس کی روحیں اسی حساب سے رہتی ہیں۔ عالم برزخ میں، عالم علین میں، طرح طرح کی، کسی کی زمزم شریف میں، اور کافروں کی روح قید رہتی ہیں، کسی کی چاہ برہوت میں تو کسی کی سجین میں تو کسی کی اس کی مرگھٹ یا قبر پر رہتی ہے۔ بہرکیف جس طرح جس کے اعمال ہوتے ہیں ان کی روحیں اسی اعتبار سے رہتی ہیں۔ روح مٹتی نہیں ہے، روح مرتی نہیں ہے بلکہ باقی رہتی ہے، اور جس حال میں بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے۔ بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے اور بدن کے آرام سے آرام پاتی ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی ہے، پہچانتی ہے اور اس کی بات کو بھی سنتی ہے۔ اور مسلمانوں کی نسبت تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں کہ روح را قرب و بعد مکانی یکساں است، یعنی روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں بلکہ سب جگہ برابر ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں جو یہ مانے کہ مرنے کے بعد روح مٹ جاتی ہے وہ بد مذہب ہے، مردہ کلام بھی کرتا ہے، عوام جن اور انسانوں کے سوا حیوانات وغیرہ بھی سنتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ لوگ مر کر مٹی میں مل گئے، تو مر کر مٹی میں نہیں ملتا، انسان مرتا نہیں ہے بلکہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اب سنیں کہ دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے، مومن کو اس طرح جیسے ماں بچے کو، اور کافر کو اس طرح کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں
تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ انہیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ اب ہمیں دفنا کر لوگ جا رہے ہیں۔ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد قیامت آنے تک تمام مسلمانوں کو اور جنوں کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے۔ یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف ہے۔ یہ تکمیل الایمان اور بہار شریعت میں باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دلیل عقلی اور آیتیں اور حدیثیں اس بات پر گواہ ناطق ہیں کہ موت کے معنی ہیں صرف حالت کا بدل جانا اور روح باقی رہتی ہے۔ بدن سے الگ ہونے کے بعد خواہ عذاب میں رہے یا نعمت میں، اور مفارقت بدن کے معنی ہیں اس کے تصرف کا انقطاع، یہ کہ بدن میں اس کی طاعت کی قابلیت نہ رہی۔ نیز یہی امام اپنے رسالے لدانیہ میں فرماتے ہیں کہ وَهَذَا الرُّوحُ لَا يَمُوتُ الْبَدَنُ، یعنی یہ روح بدن کے مرنے سے مرتی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ بدن مر جائے تو مر جاتی، نہیں۔ اور جب قبر میں مردے کو لٹا دیتے ہیں تو اس وقت منکر نکیر آتے ہیں، دو فرشتے، منکر نکیر، دو فرشتے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکل بہت ڈراؤنی ہوتی ہے، ان کا بدن کالا، آنکھیں نیلی اور کالی بہت بڑی بڑی جن سے آگ کی طرح لپٹ نکلتی ہے۔ ان کے ڈراؤنے بال سر سے پاؤں تک، ان کے دانت بہت بڑے بڑے جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ مردے کو جھنجھوڑتے ہیں اور جھڑک کر اٹھاتے اٹھ، اور بہت ہی سختی کے ساتھ بڑی بڑی کڑوی آواز سے یہ تین سوال کرتے ہیں: مر ربک، یعنی تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو مردہ اگر مسلمان ہے، مومن ہے، تو وہ کہتا ہے، پہلے سوال کا جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کا جواب دے گا والرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہو اور سلام۔ اب آسمان سے آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا کپڑا پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ اب جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک قبر چوڑی چمکیلی کر دی جائے گی، اور فرشتے کہیں گے سو جیسے دولہا سوتا ہے۔ یہ نیک پرہیزگار مسلمانوں کے لیے ہوگا، گنہگاروں کو ان کے گناہ کے لائق عذاب بھی ہوگا۔ ایک زمانہ تک پھر بزرگوں کی شفاعت سے یا ایصال ثواب و دعائے مغفرت سے یا محض اللہ کی مہربانی سے یہ عذاب اٹھا لیا جائے گا، اور پھر چین ہی چین ہوگا۔ اور اگر مردہ کافر ہے تو سوال کا جواب نہ دے سکے گا اور کہے گا ہاں لا ادری، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ اب ایک پکارنے والا پکارے گا اور ندا دے گا، کہاں؟ آسمان سے کہے گا یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ، 234 نہ چھاڑو اور آگ کا کپڑا پہناؤ، اور جہنم کا ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ پہنچے گی، اور عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے بڑے ہتھوڑے سے مارتے رہیں گے اور سانپ بچھو بھی کاٹتے رہیں گے، اور قیامت تک طرح طرح کے عذاب میں ہوں گے۔ اگر ان سب باتوں کو کوئی نہیں مانتا تو وہ کافر ہے، مومن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عذاب قبر برحق ہے۔